نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال اول کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، آج ہم ہلال استقلال نظم کا لیکچر نمبر 3 ہے اور آج ہم دوسرا اور تیسرا شعر اس کا ملا کر کریں گے اس کی تشریح۔ شعر دیکھیے گا، ہلالی خنجر، ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا۔ ہلالی خنجر، دیکھیں اس طرح ہوتا ہے ہلال کا چاند۔ تو شاعر نے ہلال کو خنجر سے تشبیہ دی ہے، ہلال کو خنجر سے تشبیہ دی ہے۔ کیونکہ اسلام کے جانثاروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت اور حرمت کے لیے، دین اسلام کے لیے، کلمہ توحید کے لیے اور ختم نبوت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کی بالادستی کے لیے کبھی صحراؤں میں جنگیں لڑی، کبھی پہاڑوں پر، کبھی جنگلوں میں، کبھی بیابانوں میں، کبھی میدانوں میں، کبھی اللہ کی رضا کے لیے دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیے۔ اس لیے حضرت اقبال فرماتے ہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اللہ کے نام پر مسلمانوں نے کہاں کہاں جہاد نہیں کیا، کہاں جنگیں نہیں لڑی، تلوار اٹھائی تو اللہ کے نام پر، کسی قبیلے سے، کسی قوم سے صلح کی تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی جان لی تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر اپنی جان دی تو فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اسلام تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوا ہے۔ مسلمانوں نے تلواروں کے سائوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سر بلند کیا، اللہ کے نام کے لیے جنگیں لڑی۔ اللہ کا نام ہمیشہ ہے، ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا، لیکن ملت بیضا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو قربانیاں دی ہیں، یہ ایک امتحان تھا جس میں وہ سرخرو ہوئے، جس میں وہ کامیاب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام کیا دیا کہ آنے والی نسلوں پر یہ واضح فرما دیا کہ جو شخص میرے راستے میں میرے نام پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، وہ جان دے کر امر ہو جاتا ہے، وہ مرتا نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ فرما دیا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ خبردار انہیں مردہ مت کہنا جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ زندہ ہیں، اللہ کے حضور رزق پا رہے ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور خبردار مردہ مت کہنا، یہ شان ہے ایک شہید کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ اور زندگی کیا ہے، جان کا کیا ہے، یہ جانے والی ہے۔ جو دنیا میں آتا ہے اسے دنیا سے جانا ہے۔ جسم اور روح کا یہ تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ روح جسم سے آزاد ہو کر رہتی ہے، روح کا پرندہ جسم کے قبض سے آزاد ہو کر رہتا ہے، اور پھر جسم رہ جاتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ لیکن زندہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ یہ زندگی قیمتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو اپنی زندگی کو متاع حقیر سمجھتے ہوئے
قربان کر دے حق کی بالادستی کے لیے، وہی زندگی وہ اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد ہی اصل حیات ہے۔ لوگوں کی نظر میں جو موت ہے وہی اصل میں حیات ہے۔ جیسے میرا ایک شعر ہے کہ مقتل عشق میں یوں سر دینا، مقتل عشق میں یوں سر دینا، زندگی انتخاب ہی تو ہے۔ زندگی کا انتخاب ہے جو اپنا سر دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو بیٹا اس لیے شاعر نے ہلال کے نشان کو خنجر سے تشبیہ دی ہے کہ یہ خنجر کی علامت ہے اور اشارہ ہے کس بات کا کہ ہم نے تلواروں کے سایوں میں توحید کا علم بلند کیا ہے۔ اور آگے دیکھیں، انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی کا اشارہ ہے۔ اب دیکھیں جب شہادت کی انگلی اٹھائی جاتی ہے تو اس میں بھی خم پڑتا ہے، خنجر کی طرح، ہلال کی طرح، اور یہ علامت ہے شہادت، گواہی کی۔ کس کی گواہی؟ جب ایک مرد مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے، دل سے اعتراف کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں، تو اس گواہی کے بعد وہ صرف یہ گواہی اپنی زبان سے نہیں دیتا بلکہ یہ گواہی اپنے دل سے دیتا ہے۔ اس گواہی کے بعد وہ پہرا دیتا ہے توحید پر بھی اور ختم نبوت پر بھی، تاجدار ختم نبوت پر وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اسلام کے لیے وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی جان دینے سے پس و پیش نہیں کرتا۔ یہ گواہی توحید ایک امانت ہے، اور جس کے سینے میں توحید کی امانت ہو وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ رکتا نہیں ہے، وہ جھکتا نہیں ہے، وہ غیر اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتا، وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے، اس پر کوئی غم نہیں ہوتا، وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ توحید کی، جیسے حضرت اقبال نے فرمایا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا۔ تو جس کے دل میں توحید کی امانت ہو، جو گواہی دیتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی، وہ شخص پھر کبھی نہیں مٹتا، اپنی جان دے کر وہ امر ہو جاتا ہے۔ یہ جذبہ ہے، عشق کا جذبہ ہے جو زندہ رکھتا ہے مرد مومن کو، اور جب موت آتی ہے اللہ کی راہ میں، جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ نشان مرد مومن بات گویم چوں مرگ آید تبسم بر لبے اوست، کہ جب مومن پر موت آتی ہے، جب مومن کی جان لی جاتی ہے تو اس کے لیے وہ عید کا نظارہ ہوتا ہے، اس کے لبوں پر خوشی کے عالم میں مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ اور موت کہ آگے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ جو زندگی محبوب کے نام پر قربان ہو جائے پھر اسے موت نہیں آتی، وہ حیات جاوداں بن جاتی ہے۔ تو آگے دیکھیے، شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو، سیف اللہ یہ لقب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے اسلام کی خاطر کئی جنگیں لڑی اور ان کے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں زخم کا نشان نہ ہو۔ ان کی خواہش تھی شہادت، لیکن خواہش کے باوجود وہ شہید نہیں ہوئے بلکہ طبعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے، خالق حقیقی سے جا ملے۔ جیسے شاعر نے کہا، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت تک کشمر کشائی۔ تو ان کی خواہش بھی شہید ہونا، ان کی خواہش تھی شہید ہونا، اللہ کی راہ میں قربان ہونا، جام شہادت نوش کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کچھ اور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا، یہ سیف اللہ کا پرتو کہتے ہیں سائے کو، کہ اس پرچم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے
اسلام کے جری سپہ سالاروں کا سایہ ہے، ان کی جرت اور بہادری کی، ان کے عشق کی، اسلام سے ان کی محبت کی یہ نشانی ہے یہ پرچم، اور گواہی ہے کہ انہی کے نقش قدم پر چل کر آج بھی مسلمان اسلام کی حفاظت کریں گے، اسلام کے پرچم کو، اس وطن عزیز کو جو اسلام کے نام پر بنا، اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، کیونکہ ہم اپنے اسلاف کے راستے پر چل کر ہمیشہ اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ ہمارے اسلاف نے جانیں دی ہیں، اپنی زندگی قربان کی ہے اس دین کی خاطر، صعوبتیں برداشت کی ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس پرچم کو بچانے کے لیے ملت بیضا امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے اور اسلام پر کے نام پر بنے ہوئے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے، آمادہ رہیں گے۔ اور یہ پرچم دراصل کیا ہے؟ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا، آشکارا مطلب ظاہر، کہ یہ فلک پر آشکارا ہونے سے مراد کیا ہے کہ بلند ہے یہ پرچم، آج بھی بلند ہے۔ کیوں بلند ہے؟ کیونکہ یہ سیف اللہ جیسے بہادر لوگوں کے جانشینوں کی عطا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، ہلالی خنجر، پھر وہی بات، قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، ہلالی خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، کہ یہ پرچم شہیدوں کی نشانی ہے، شہیدوں نے عطا کیا، وہ لوگ جو خود قربان ہو گئے لیکن اس وطن عزیز کو بنا گئے اور اس کی حفاظت بھی کر گئے، اور ہمیں وہ رستہ بھی بتا گئے جس پر چل کر ہم نے اس وطن عزیز کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ عطا ہے، یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان شہیدوں اور غازیوں کے وسیلے سے دیا ہے، یہ ان کی قربانیوں کا ثمر ہے، ان کی شہادت کا پھل ہے جو ہمیں ملا ہے، یہ انہی کے لہو سے سیراب ہونے والی دھرتی ہے، یہ زمین ان کے خون سے سیراب ہوئی ہے، اس کی آبیاری شہیدوں نے اپنے لہو سے کی ہے، اور ہم ان شہیدوں کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ہم ہمیشہ تیار رہیں گے اور اپنے شہیدوں کو یاد رکھیں گے، انہیں خراج تحسین پیش کریں گے، ہمیشہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے، اور دشمن کو للکارتے رہیں گے کہ جب بھی اس وطن عزیز کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اپنے اسلاف کی طرح، اپنے شہیدوں کی طرح، اپنے غازیوں کی طرح سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے، ہم ان کے سامنے کوہ گراں بن کر کھڑے ہو جائیں گے، ہم ان پر بجلیاں بن کر ٹوٹیں گے، ہم ان کی آنکھیں نوچ لیں گے جس نے اس وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، کیونکہ یہ وطن شہیدوں کا عطیہ ہے، شہیدوں کی عطا ہے۔ آگے دیکھیے، جو خود کون لوگ جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا، جو خود تو قربان ہو گئے لیکن ہمیں یہ تحفہ دے دیا، ہمیں یہ نعمت ملی ان کی شہادت، ان کی قربانیوں کی بدولت۔ اور یاد رہے کہ کوئی بھی بڑا مقصد ہو اس کی تکمیل کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور وطن عزیز کی حفاظت میں خون کا ایک ایک قطرہ دنیا کی سب سے قیمتی چیزوں سے، قیمتی موتیوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ ایک شہید کے لہو سے، ایک شہید کا لہو جو زمین پہ گرتا ہے وہ اس زمین پر لالا اگاتا ہے، اس زمین کی آبیاری، جس زمین کی آبیاری شہیدوں کے لہو سے ہو وہ کبھی بنجر اور ویران نہیں ہو سکتی۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے بہت زرخیز ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے۔ تو آج یہ وطن عزیز جو سلامت ہے، آج ہم جو آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں،
آج ہمارا نفس آزاد ہے. آج ہم جو ترقی حاصل کر رہے ہیں، آج ہم جو اپنی مذہبی عبادات میں، اپنے رسومات میں آزاد ہیں، تو یہ کن کی وجہ سے؟ انہی شہیدوں کی بدولت، انہی غازیوں کی بدولت جو خود قربان ہو گئے. لیکن ہمارے لیے یہ عظیم تحفہ قدرت کی طرف سے جو ہمیں ملا، وہ چھوڑ دیا ہمارے لیے. کیوں؟ تاکہ ہم اس بنیاد پر عمارت کھڑی کریں، ہم اس وطن عزیز کو اور ترقی دیں، ہم اس کی خاطر محنت کریں. آج ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اس وطن عزیز کی عزت اور حرمت پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. آج ہمیں اپنے حقوق و فرائض کو جاننا اور ان کو ادا کرنا بہت ضروری ہے. آج جو 5th جنریشن وار چل رہی ہے، ہمیں اس حوالے سے بھی تیار رہنا ہے. آج ملک کے خلاف جو پراپیگنڈے اور سازشیں ہو رہی ہیں، ان سے ہمیشہ باخبر رہنا ہے. یہود و نصارہ اور وطن دشمن جو سازشیں ہیں، ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دینا. ہم نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنانا ہے. اس ملک کو آگے لے جانا ہے. یہ ہنر بھی ہمیں دکھانا ہے، چاند کو اب زمین پہ لانا ہے. تو بیٹا ان باتوں کو ذہن میں رکھیے، اس کی تشریح ذہن میں رکھیے. اب شعر دیکھیے اس میں کہ طیبوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. اور وہ عجیب لوگ وہ قافلے جو نہ رک سکے نہ مٹ سکے، جو غدر بنا کے چلے گئے، جو چمن سجا کے چلے گئے. اور شعر یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو بیٹا یہ دونوں اشعار اچھی طرح یاد کیجئے. انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ امین. خدا حافظ.